السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہے اور آج میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف کرانا چاہتی ہوں، اور وہ مسئلہ ہے ہماری پرائیویٹائزیشن پالیسی سے متعلق. آج اخبار کی سب سے بڑی سرخی ہے کہ وہ فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اسٹریٹجک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی، تعجب ہوا، مگر پھر میں نے سمجھ لیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بینکر ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسٹریٹجک ادارے کون سے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک بیان ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کا، اسحاق ڈار صاحب کا، اور لگتا ہے کہ ان کو زیادہ بہتر اس کے بارے میں معلومات بھی ہے اور آگاہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیے، بہت سے پرائیویٹائزیشن پالیسی جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے ابھی موجودہ حکومت کی پالیسی ہے کہ انہوں نے جیسے کہ ایک انبار لگا دیا ہے. جیسے بہت سے دکانوں پہ ہوتا ہے کہ ہر چیز چار آنے کی، ہر چیز چار آنے کی، اور اس کو بیچنا ہے جلدی سے، چار آنے میں جو بھی لے لے اس کو بیچ دیں گے. دیکھیے، یہ اسٹریٹجک نوعیت کے جو کون سے ادارے ہیں، میں آج اس پہ بات کروں گی، اور کیا پرائیویٹائزیشن پالیسی کیا ہونی چاہیے. پاکستان کی پرائیویٹائزیشن پالیسی جو ہے، اس کو اسٹریٹجک اور نان اسٹریٹجک میں تمیز کرنا ہوگا، اور اس کو پروفیٹیبل اینڈ لاس میکنگ میں بھی تمیز کرنا ہوگا، کیونکہ حکومتیں شروع اسی بات سے کرتی ہیں کہ ہمیں یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ہمیں پرائیویٹائز کرنا ہے، کیونکہ یہ بجٹ پہ ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں. مگر جیسے ہی آپ دیکھیے، جیسے ہی پرائیویٹائزیشن شروع ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اسٹریٹجک اداروں کا ہوتا ہے اور پروفیٹیبل کا ہوتا ہے. اسٹریٹجک اداروں کا اس لیے ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو پالیسیز ہیں، آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں، وہ ان کنڈیشنلٹیز کے ذریعے پاکستان کا انحصار بڑھا رہی ہیں بیرونی ملکوں پہ. حالانکہ ہر ملک کی پالیسی ہونا چاہیے کہ اپنا انحصار دوسرے ملکوں پہ سے کم کرے، مگر آئی ایم ایف کی پالیسی بالکل الٹا کر رہی ہے. وہ پاکستان کا انحصار بڑھا رہی ہے، اور وہ سب سے زیادہ پاکستان کے جو پروفیٹیبل ادارے ہیں ان کو بیچنے میں دلچسپی رکھتی ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ بجٹ پہ خسارہ کم کرنا ہے. مگر اس طرح تو بجٹ پہ خسارہ اور زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ منافع بخش جو ادارے ہیں وہ ملکیت میں چلے جائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کی، اور جو لاس میکنگ ہیں وہ رہ جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو حکومت کو، اگر ان کو نہیں پتہ ہے اسٹریٹجک اور نان اسٹریٹجک کے بارے میں، تو تھوڑی آگاہی حاصل کر لیں اس پہ. اور میرے خیال سے ڈیپٹی پرائم منسٹر کو کافی اچھی بہتر ان کی اس معاملے میں نالج ہے. تو دیکھیے، جو بھی ادارے ہیں جو آپ کے اسٹریٹجک سروسز ہیں، یا جو بھی آپ کے ایسے ہیں کہ آپ کی اسینشیل سروسز ہیں، اور اگر خدا نخواستہ جنگ ہو جاتی ہے تو پٹرول ہے، تیل ہے، گیس ہے، آپ کے جو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹریٹجک نوعیت کی ہیں. اور پھر آپ کے جو اسی قسم کی سروسز ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے جو ایئرپورٹس ہیں اور جو آپ کے، وہ سارے اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا مطالعہ اگر وہ کر لیں تو میرے خیال سے ان کی سمجھ میں آ جائے گا. اور تو اس لیے ہمیں ہماری جو پرائیویٹائزیشن پالیسی ہے اس کو اسٹریٹجک اور نان اسٹریٹجک میں تمیز کرنا ہوگی. اسٹریٹجک کو بالکل بھی پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے، اور یہ طاقتور سے طاقتور ملک بھی اپنے اسٹریٹجک جو ایسٹس ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے اس میں نہیں دیتا ہے. پھر پروفیٹیبل کو دینے کا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ اس طرح تو آپ گورنمنٹ کا بجٹ ڈیفیسٹ اور بڑھا دیں گے. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو مطلب کچھ اس کے بارے میں اتنی معلومات ہے یا نہیں. دیکھیے، آپ کو یہ کرنا ہے کہ اسٹریٹجک اور نان اسٹریٹجک کے بارے میں آپ کو تمیز کرنا ہوگا، اور جو آپ کے نان اسٹریٹجک ہیں اور نان پروفیٹیبل ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے سے شروع کریں. اور آپ کے جو اسٹریٹجک ادارے ہیں اگر وہ پروفیٹیبل ہیں تو ان کو تو ظاہر ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پرائیویٹائز کرنے کی. اور اگر جو اسٹریٹجک ہیں اور خسارے میں جا رہے ہیں
تو ان کو بھی پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ریسٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ مطلب باہر معاشیات سے آپ رجوع کریں، جن کو اس بارے میں نالج ہو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اب رہا پروفیٹیبل اینڈ نان پروفیٹیبل۔ پروفیٹیبل کو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے پرائیویٹائز کرنے کی، کیونکہ اس سے تو گورنمنٹ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ اور بڑھ جائے گا۔ اسی حساب سے میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے ابھی یہ خبریں گرم ہیں کہ پتہ نہیں او جی ڈی سی کے 40% شیئرز دیے جا رہے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ او جی ڈی سی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک نوعیت کا ادارہ ہے اور بہت پروفیٹیبل ہے، اور اس کو ہم پرائیویٹ ایک فورن کمپنی کو ایک فورن ملک کو دے رہے ہیں جو کہ ہندوستان کا اسٹریٹجک ایلائے ہے اور جو کہ امریکہ کا بھی اسٹریٹجک ایلائے ہے۔ تو یہ تو بہت ہی بالکل دانش مندی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان کے ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ریکو ڈک کے اس میں پاکستان کے 50% شیئرز ہیں اور بیرک گولڈ کے 50% ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کے شیئرز میں سے لے گا، کچھ پرچیز کرے گا، اور سعودی عرب کو اس لیے آگے کیا گیا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ ایک مسلمان برادر ملک ہے تو چپ رہیں گے، مگر اصل میں اس پالیسی کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کو اس میں شامل کیا جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ بیرک گولڈ کو میجورٹی شیئر ہولڈر کرنے کے لیے، کیونکہ اگر پاکستان اور بیرک گولڈ دونوں کے 50% شیئرز ہیں اور پھر پاکستان کے شیئرز میں سے سعودی عربیہ شیئرز لے لے گا تو پاکستان مائنورٹی شیئر ہولڈر میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ بہت نان اسٹریٹجک، یہ بہت غلط فیصلہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کی گولڈ مائن کا جو مین جو اس کا شیئر ہولڈر ہے وہ بیرک گولڈ ہو جائے گا، اور یہ جو سونے اور اس کے ذخائر ہیں یہ بہت ان کی بہت اہمیت ہے معاشی اس حساب سے، اور مجھے نہیں پتا کہ فائنانس منسٹر صاحب کو گولڈ کی اس کے بارے میں کچھ آگاہی ہے یا نہیں، مگر وہ اس پہ اگر تھوڑا سا پڑھ لیں اور وہ دیکھ لیں کہ اور ملک کس طرح گولڈ کو استعمال کر رہے ہیں اپنے معیشت کی بہتری کے لیے، تو میں کہنا چاہوں گی کہ سعودی عربیہ کو پاکستان کے شیئرز میں سے ریکو ڈک میں شریک نہ کیا جائے۔ اگر سعودی عربیہ کو شریک کرنا بہت ضروری ہے تو پاکستان اور بیرک گولڈ کے دونوں کے شیئرز میں سے آدھے آدھے سعودی عربیہ کو دیے جائیں، اگر ان کو شراکت دار بنانا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔